ذکر کی حیثیت دو طرح کی ہے۔ جب کسی کو یاد کیا جاتا ہے تو اس کی ذات، اس کی شخصیت، اس کا جو اپیرنس ہوتی ہے انسانوں کے حوالے سے، کسی چیز کے حوالے سے، جب ہم کسی کو یاد کرتے ہیں تو وہ یاد زبان سے نہیں ہوتی، وہ یاد دل میں ہوتی ہے۔ کوئی کسی کی تعریف کرتے ہیں، توصیف کرتے ہیں، کسی کا تذکرہ کرتے ہیں تو پھر آپ اس زبان سے کرتے ہیں۔ جب آپ کہیں گے اللہ اکبر یا سبحان اللہ یا الحمدللہ، یہ ساتھ اللہ کا تذکرہ ہے، اللہ کی کوئی خوبی بتا رہے ہیں آپ ساتھ میں، تو اس میں آپ کی زبان ہوگی۔ یا اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کا تعارف، اللہ کا پیغام قرآن یا کچھ ایسا آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ زبان سے دوسروں تک پہنچائیں گے، زبان سے، تو آپ کی زبان اس ذکر میں تر رہے گی۔ قلب ہے وہ اس کی یاد، اس کی محبت میں ڈوبا رہے گا۔ اللہ اللہ یہ زبان سے جو آپ لوگوں کو پریکٹس کروائی جاتی ہے، یہ اصل میں آپ کے اس قلب کو تحریک دینے کے لیے، ساتھ میں اس قلب کی معاونت کے لیے ذکر کرایا جاتا ہے زبان کے ساتھ، کہ آپ جب کسی کو یاد کرتے ہو تو اس کی شخصیت، اس کی شکل، اس کی حیت، اس کے وہ فیچرز آپ کے دل و دماغ میں ہوتے ہیں، اور ساتھ اس کی اچھائیاں بھی آتی ہیں، ساتھ اس کا بیہیویئر بھی، وہ آپ سے اس کا جو تعلق ہے وہ سارا کا سارا وہ کلیکٹیولی آپ کے دل میں آتا ہے، تو آپ اس کو یاد کر رہے ہوتے ہو۔ وہ کوئی الفاظ نہیں ہوتے، وہ ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات کو ہمیں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے، مخلوق کی صورت میں، اس کی تخلیق کی صورت میں ہمارے پاس اس کے ثبوت ہیں، نشانیاں ہیں، اس کی ذات کا ہمارے پاس نام ہے اللہ۔ اب ہم نے جو میسر ہے ہمیں اس کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، تو اللہ اللہ کرنے سے اللہ کی ذات کا وہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ کیفیت، وہ محبت اندر اس کی شمع جلائے رکھنے میں یہ عمل کیا جاتا ہے۔ باقی جب آپ اس کے تذکرے کریں گے، زبان سے کریں گے، وہ زبان پھر آپ کی اس میں تر رہنی چاہیے۔ تو اس طرح ذکر گویا کہ اس کا تذکرہ بھی ہے اور اس کی یاد بھی ہے۔ تذکرہ تب بہتر ہوگا جب اس کی یاد، اندر سے کیفیت، وہ تعلق، وہ کشش بہترین درجے پر ہوگی، اور یہ کثیر کی طرف جانا ہے۔ پہلے تو آپ کے جو تخیلات ہیں وہ آپ کو راستہ روکیں گے، جن جن چیزوں سے آپ کا زیادہ تعارف ہے، جن کی آپ نے شکل و صورت دیکھ رکھی ہے، جن کے ساتھ آپ نے فزیکلی کوئی انٹریکشن ہے آپ کے ساتھ، تو وہ آپ پر غالب ہیں۔ اس غلبے کو ختم کرنے کے لیے یہ قلب سے ذکر کثیر، یہ دل ہے آپ کا، اندر سے یہ سارے معاملات جو طے کر رہا ہے، تو اس کو اس کام میں لگائیں گے۔ اللہ اللہ، یہ قلب اللہ کو پکارے جا رہا ہے، پکارے جا رہا ہے، پھر وہ کیفیت غالب آئے گی۔ یہ محنت کرنے سے بات ہوگی، یہ اس طرف آنے سے بات ہوگی۔ وہ قرآن ہے، نماز ہے، باقی جو اعمال صالحہ ہیں ان کو اللہ کی ذات کے لیے کرنا ہے، پھر آپ اس کیفیت کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ توبہ کی آیت 24 میں اللہ نے بتایا نا، محبتوں کا بتایا ہے، رشتے گنوائے ہیں، اس میں مال کا بھی تذکرہ ہے، اس میں آپ کے گھر کا بھی تذکرہ ہے، معاملہ آپ کے تعلق کا ہے، کشش کا ہے، محبت کا ہے۔ وہ اللہ کی ذات سے جو تعلق ہے وہ جب تک اعلیٰ لیول پر نہیں جائے گا بات نہیں بنے گی۔ یہ ہے وہ پروسیس، یہ ہے وہ جنگ جو آپ نے کرنی ہے اور جیتنی ہے، اور یہ مسلسل جنگ رہنی ہے، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، اور اللہ کی ذات مسلسل آپ کو دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے۔ میرا بندہ میری محبت کی خاطر کتنی قربانی دینے جا رہا ہے، کتنی جنگ لڑ رہا ہے، تو آپ اس پروسیس میں ہو۔ اس پروسیس میں کچھ رکاوٹیں آئیں گی، آپ رکاوٹ کو دیکھ کر آپ پیچھے ہٹ جاؤ، رکاوٹ تو ویسی رہے گی، پھر اس کو عبور کرنا ہے آپ نے۔ وہ جو آبسٹیکل ہے، جو رکاوٹ ہے بیچ میں آ گئی ہے، اسی کو تو مینیج کرنا ہے، اسی کو تو ٹھیک کرنا ہے، اسی سے تو آگے جانا ہے۔ آپ اس کی آڑ میں بیٹھ گئے، پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کی معرفت سے کسی صورت میں اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھنا۔ باقی دنیا کے تقاضے یہ کبھی ختم نہیں ہونے والے، یہ کسی نہ کسی صورت میں ہمیشہ ہمارے دامن گیر رہیں گے، اور یہی آزمائش ہے۔ جو آج کی حدیث ہے وہ بھی ابن ماجہ سے ہی ہے، یہ حدیث نمبر 1889، کہ ایک عورت آتی ہے اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کرتی ہے۔ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے کون نکاح کرے گا؟ ایک شخص نے کہا میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا اسے کچھ دو، یعنی حق مہر کے سلسلے میں جو تھا، وہ عورت کا جو حق ہوتا ہے
اس کو دیا جائے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو اس کو، چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بولا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسے پوچھا کہ آپ کو قرآن پاک کے کچھ حصہ یاد ہے؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ اس قرآن کے بدلے کر دیا جو تمہیں یاد ہے۔ اب اس سے کیا سبق ملا؟ انسان تو ہے نا، وہ اللہ کی بہترین تخلیق، وہ خود موجود ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن اس کے اندر موجود تھا۔ قرآن کی اہمیت کو ذرا یہاں غور کریں۔ آج ہم میں سے کون ہے جو اس پر عمل کرنے کو تیار ہے؟ ہم نے نکاح کا راستہ بہت مشکل کر دیا اور زنا کے راستے کھول دیے۔ ہم پلہ ہونا چاہیے، برادری ہماری ایک ہونی چاہیے، کاسٹ بیچ میں گھس گئی۔ ہماری شرطیں یہ ہیں، یہ شرطیں تحفظ کریں گی اس کا، رب کی ذات نہیں تحفظ نعوذ باللہ کرے گی۔ اور یہ پلاٹ، یہ چیز، یہ سونا، یہ لعنت، وہ لعنت، خدا را خوف کریں۔ چند دن کی زندگی تماشا ختم ہو جائے گا، مر جائیں گے، نہ کچھ ساتھ لے کر آئے تھے نہ کچھ ساتھ لے کر جائیں گے۔ اور تماشے ایسے، دین کے خلاف چلنے میں ذرا شرم نہیں آتی ہمیں، بڑے سیانے بنے پھرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ سیانے ہو گئے آپ لوگ، آدم کی اولاد ہیں سارے ہم، اور اللہ نے کہا تم میں سے بہترین وہ ہے جو جتنا تقوی والا ہے۔ ہمارے ہاں تو شکلیں، صورتیں، ذاتیں، برادریاں، مال، اسباب، اس کا روزگار، اللہ کی ذات نہیں۔ پھر رب تو پھر وہی ہوا نا جو جس کا روزگار دیکھ رہے ہو۔ کچھ خوف خدا کرو، دین کے خلاف جاتے ہوئے آپ کو ذرا سا لحاظ تک نہیں آتا۔ قرآن نہیں پڑھائیں گے بچیوں کو، یونیورسٹی بھیجیں گے، کالجز بھیجیں گے، جی کیا کریں، رشتے نہیں ہوتے پھر ان کے۔ کہاں ہیں مسلمان؟ ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ ہم، مجھے تو کہیں سے نہیں لگتا ہم مسلمان ہیں۔ آپ کو لگتا ہے تو لگتا پھرے، رہیں اسی خوش فہمیوں میں۔